بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ چینل اور زیادہ مضبوط بنے۔ بہت سارے ممبرز یہاں کمنٹس کرتے ہیں مگر شاید ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں، سو پلیز اس کو لائک کر کے اس ویڈیو کا حق ادا کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے اس ویڈیو میں جمعرات کے دن جو سوال ہوئے تھے سب سے پہلے اس کے جواب دیے جائیں گے، اس کے فوراً بعد ایک بونس کوئز لی جائے گی جس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹس میں دینا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال۔ وہ کون سے نبی ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کو شفاعت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کو کہیں گے؟ اور آپ کے آپشن ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، بی موسیٰ علیہ السلام، سی ابراہیم علیہ السلام، ڈی نوح علیہ السلام۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے عیسیٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی وہ یاد کریں گے اور کہیں گے تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کا خاص کلمہ اور خاص روح ہے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ سبحانہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر پھر میرے پاس آئیں گے۔ صحیح بخاری۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا دوسرا سوال۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر یہ کس نے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں پیس نہ ڈالیں؟ اور آپ کے آپشن ہے اے بلی نے، بی چینٹی نے، سی کوے نے، ڈی ایک پرندے نے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی چیٹی نے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن میں سورہ النمل میں فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے لشکر جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے تھے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب چیٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں پیس نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ القرآن سورہ النمل۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا تیسرا سوال۔ وہ کون ہیں جن کو خواب میں
زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے ابراہیم علیہ السلام، بی ہاجرہ علیہ السلام، سی سارہ علیہ السلام، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈی، ان میں سے کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دیا گیا تھا۔ عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کو خواب میں وہ جگہ بھی بتائی گئی جہاں کنواں کھودنا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختوم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا چوتھا سوال۔ اللہ سبحانہ نے قرآن میں فرمایا، وہ لوگ قیامت میں اس طرح اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی پاگل بنا دیا ہو۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے سود کھانے والے، بی شراب پینے والے، سی زنا کرنے والے، ڈی شرک کرنے والے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے سود کھانے والے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ نے خرید اور فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس کو اس کے رب کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو وہ جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی سود لیتا رہتا ہے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ القرآن سورہ البقرہ۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا 5واں سوال۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں؟ اور آپ کے آپشن ہیں اے حنزلہ رضی اللہ عنہ، بی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سی حسین رضی اللہ عنہ، ڈی جعفر رضی اللہ عنہ۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں
صحیح جواب کیا ہے؟ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈی، جعفر رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ جامع ترمذی حسن۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو سلام کرتے تو ان سے یہ کہتے کہ السلام علیکہ یا ابن ذو الجنحین، یعنی اے دو پروں والے بزرگ کے صاحبزادے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کی وضاحت میں علماء کا کہنا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے غزوہ مؤتہ میں اسلام کے لیے لڑتے ہوئے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اسی لیے ان کو ان بازو کی جگہ دو پر عطا کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں جعفر الطیار کا لقب ملا۔ عربی میں طیارہ یعنی اڑنے والا۔ تو چلیے وقت ہو چلا ہے اب بونس کوئز کا۔ اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹس پہ دینا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک عورت جو کہ ایک شہر کی ملکہ تھی، اس کے بارے میں خبر لایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب یعنی سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ وہ پرندہ کون سے شہر سے وہ خبر لے کر آیا تھا؟ سوال پھر سے سنیے، وہ پرندہ کون سے شہر سے وہ خبر لے کر آیا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹس میں دینا ہے۔ یہ ایپیسوڈ آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام اہل ایمان کو موت کے وقت اس کا کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔